اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری درس نہم میں احکام قضایا کے اندر ہے آج۔ اس سے پہلے ہم تعریف قضایا پڑھ چکے ہیں اور اس سے پچھلا درس جو تھا یعنی 8واں درس وہ تقسیم قضایا کے بارے میں تھا۔ آج شیخ مطہری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قضایا کے کیا کیا احکام ہو سکتے ہیں۔ قضایا کے اندر قضیہ جو ہے اس کے اندر چند چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ مثلا ایک قضیہ اس وقت قضیہ بنتا ہے کہ جب اس کے اندر موضوع پایا جاتا ہو، اس کا محمول ہو اور اس کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے والی نسبت حکمیہ پایا جاتا ہو۔ اور اقسام قضایا کے اندر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک قسم قضایا کی قضایا محصورہ کہا جاتا ہے۔ قضایا محصورہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر موضوع کی تعداد معین کی جاتی ہے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ انسان عالم ہے تو اس میں یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ انسان کے لیے عالم ہونا ثابت ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آیا تمام کے تمام انسان عالم ہیں یا نہ، بعض اس کے افراد عالم ہیں۔ اب اگر آپ قضیہ بنائیں گے جس میں آپ بتانا چاہتے ہیں اپنے مخاطب کو کہ میری مراد انسان عالم ہے سے کیا ہے، آیا تمام افراد ہیں یا بعض افراد ہیں، تو اس میں جب آپ ایک لفظ استعمال کریں گے کہ اگر آپ کہیں گے کہ تمام انسان عالم ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ قضیہ محصورہ ہے، یا اگر کہیں گے کہ بعض انسان عالم ہیں تب بھی یہ قضیہ محصورہ شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اندر آپ نے موضوع کی تعداد بتا دی ہے کہ میرے نزدیک جو میں مطلب بیان کر رہا ہوں یہ مراد یہ ہے کہ بعض افراد ہیں یا تمام افراد ہیں۔ بس وہ قضیہ کہ جس کے اندر موضوع کی تعداد افراد کی تعداد معین کر دی جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ قضیہ محصورہ ہے۔ خوب، قضیہ محصورہ اس کے اندر یہ جو تعداد افراد ہے اس کو کم میں قضیہ کہتے ہیں، یعنی بعض افراد مراد ہیں یا تمام افراد مراد ہیں، اس کو کم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کہے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے جو یہ قضیہ بنایا ہے کہ انسان عالم ہے، اس میں کم قضیہ کیا ہے، اگر یہ تعبیر استعمال ہو تو سمجھ جائیں کہ کم قضیہ سے مراد یہ ہے کہ مخاطب یہ پوچھنا چاہتا ہے آپ سے کہ یہ جو قضیہ آپ نے بنایا ہے اس کے تمام افراد کے لیے آپ نے محمول کو ثابت کیا ہے یا بعض افراد کے لیے آپ نے ثابت کیا ہے۔ بس کم قضیہ جب پوچھا جائے تو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ موضوع کے افراد کی تعداد پوچھی جا رہی ہے۔ بس قضیے کے اندر ایک جو اہم رکن پایا جاتا ہے وہ کم ہے، کم قضیہ ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ قضیہ جو ہے وہ یا موجبہ ہوتا ہے یا سالبہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ قضیہ بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انسان عالم ہے، آپ اگلے بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک انسان کے لیے عالم ہونا ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں یہ قضیہ موجبہ ہے، ایجاب پائی جاتا ہے اس کے اندر، آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ قضیہ یوں بنائیں کہ انسان عالم نہیں ہے یا زید عالم نہیں ہے تو اس میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے سلب کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک
زید کا عالم ہونا ثابت نہیں ہے۔ پس قضیہ سالبہ میں ایک چیز کو دوسری چیز سے سلب کیا جاتا ہے۔ پس قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا۔ اس موجبہ اور سالبہ ہونے کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کیف قضیہ۔ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ کیف قضیہ کیا ہے تو وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قضیہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے۔ بس ہمارے پاس دو اصطلاحیں سامنے آئی ہیں، کم قضیہ اور کیف قضیہ۔ کم قضیہ میں ہم نے تعداد معلوم کرنی ہوتی ہے اور کیف قضیہ میں ہم نے موجبہ یا سالبہ ہونا معلوم کرنا ہوتا ہے۔ خوب، جب یہ دو چیزیں سامنے اصطلاحیں واضح ہو گئی ہیں، اب آتے ہیں اپنے اصل مطلب کی طرف۔ شیخ مطہری یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قضایا کو آپس میں مقایسہ کریں تو چند اقسام سامنے آتی ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے مفردات کو یعنی دو مفہوم کلی کو مقایسہ کیا تو اس میں چار نسبتیں باہر آئیں، جس کو ہم نے نسب اربعہ کا نام دیا تھا۔ دو مفہوم کلیہ آپس میں مساوی ہوں گے یا آپس میں جو ہے وہ عام خاص میں مج رکھتے ہوں گے، عام خاص مطلق ہوں گے یا متباین ہوں گے کہ اس کی تفصیل گزر گئی ہے۔ اسی طریقے سے دو قضایا کو آپس میں جب مقایسہ کریں گے تو ان کے اندر سے بھی چار اقسام نکلتی ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر ہمارے دو قضایا ہوں ہمارے سامنے، وہ موضوع اور محمول کے درمیان متحد ہوں، یعنی پہلے قضیے کا جو موضوع ہے وہی دوسرے قضیے کا ہو اور جو محمول پہلے قضیے کا ہے وہی دوسرے قضیے کا بھی ہو، بس موضوع اور محمول میں اتحاد پایا جاتا ہو اور کم اور کیف بدل جائے، یعنی پہلے قضیہ اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو، پہلا قضیہ اگر کلیہ ہے تو دوسرا قضیہ جزئیہ ہو۔ اگر ایسا دو قضیے ہوں کہ جس کے اندر موضوع اور محمول میں تو اتحاد پایا جائے لیکن کم اور کیف یہ دو چیزیں بدل جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قضایائے متناقضہ ہیں، تناقض پایا جاتا ہے۔ تناقض مثلا مثال دیتا ہوں اس کی، اگر ایک قضیہ یہ بنائے ہم کہ کل انسان حیوان، تو اس کے اندر اب ایک موضوع ہے ہمارا انسان اور ایک محمول ہے حیوان، اور اس کا کم جو ہے وہ کل ہے، یعنی تمام انسان حیوان ہے، بس اس قضیے کی جو کم ہے وہ کلیت ہے، یعنی یہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ ہے، حیوان کو انسان کے لیے ثابت بھی کر رہے ہیں۔ بس پہلا قضیہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہے۔ دوسرا قضیہ اگر ہم بناتے ہیں تو وہ موجبہ نہیں ہونا چاہیے، سالبہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کلیہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جزئیہ ہونا چاہیے، چونکہ قضایائے متناقضہ کے درمیان کم اور کیف کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ پس قضیہ بن جائے گا دوسرا بعض الانسان لیس بحیوان، یعنی بعض انسان حیوان نہیں ہے۔ اب یہ آپس میں قضایہ متناقضہ ہیں کیونکہ پہلا قضیہ موجبہ کلیہ ہے، دوسرا قضیہ جو ہے وہ سالبہ جزئیہ ہے۔ موضوع اور محمول ایک جیسے ہیں اور لیکن کم مختلف ہے، پہلا کل رکھتا ہے دوسرا بعض رکھتا ہے، اور کیف تبدیل ہے چونکہ پہلا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے۔ بس یہ قضایہ متناقضہ ہیں۔ قضایہ متناقضہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر ایک سچا ہو تو دوسرا حتماً جھوٹا ہوگا، اور اگر ایک جھوٹا ہو تو دوسرا حتماً سچا ہوگا، یعنی ہم صدق سے کذب کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور کذب کے ذریعے صدق کو بھی ثابت کر سکتے ہیں، جیسا کہ کل انسان حیوان، یہ قضیہ سچا ہے،
اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میرا جو دوسرا قضیہ ہے کہ بعض الانسان لیس بحیوان، کے بعض انسان حیوان نہیں ہیں، یہ قضیہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جھوٹا ہونا پتہ چل جائے تو دوسرے کا سچا ہونا پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے قضایہ متناقضہ۔ اگر موضوع اور محمول ایک جیسے ہوں اور کیف بھی ایک جیسے ہوں، یعنی ہم قضیہ بناتے ہیں، دو قضیہ بناتے ہیں، ان دو قضیوں کا موضوع بھی ایک ہے، محمول بھی ایک ہے، اور ان کا موجبہ اور سالبہ ہونا بھی ایک ہے، یعنی اگر ایک قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہے، اگر ایک قضیہ سالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ کم کے اندر ہے، یعنی پہلا قضیہ اگر کلیہ ہے تو دوسرا جزئیہ ہے، اگر پہلا جزئیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہے، کم کے اندر اختلاف ہو جائے تو ایسے دو قضایا کو کہتے ہیں کہ یہ متداخلان ہیں۔ مثلا اگر میں یہ قضیہ بناتا ہوں کہ کل ذہب معدن، کہ ہر طلا، ہر سونا معدن کہلاتا ہے، اس کا پھر دوسرا قضیہ کیا بننا چاہیے؟ دوسرا قضیہ بھی یعنی موضوع اور محمول وہی ہو اور موجبہ بھی ہو دوسرا قضیہ، تو یہ بن جائے گا کہ بعض الذہب معدن، یعنی بعض طلا جو ہیں، بعض سونا جو ہے وہ معدن ہے۔ اب آپ نے یہاں دیکھا کہ موضوع اور محمول ایک جیسے ہیں، پہلا موجبہ ہے دوسرا بھی موجبہ ہے، لیکن کم تبدیل ہو گیا ہے، پہلا کلیہ ہے دوسرا جزئیہ ہے، تو یہ قضایہ متداخلان کہلائیں گے، یہ متداخل ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر موجبہ کلیہ یعنی اگر قضیہ کلیہ سچا ہو تو جزئیہ بھی سچا ہوگا، جیسا کہ میں نے مثال دی ہے کہ کل ذہب معدن، ہر سونا معدن ہے، تو اس کا جزئیہ جو بنایا تھا کہ بعض سونا معدن ہے وہ بھی سچا ہوگا، کیونکہ جب کل سچا ہے تو قضیہ جزئیہ حتماً سچا ہوگا۔ اگر تمام سونا معدن ہے تو بعض سونا خود بخود جو ہے وہ معدن کہلائے گا، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بس اگر کلیہ سچا ہو گیا تو جزئیہ بھی سچا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جزئیہ کے جھوٹا ہونا ہمارے لیے ثابت ہو جائے تو کلیے کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی یہ قضیہ لے کر آئے کہ بعض الذہب اسود، اور اس کا دوسرا قضیہ اس قانون متداخل کے مطابق کیا بنے گا کہ موضوع اور محمول وہی رہے لیکن اور کیف بھی وہی رہے، لیکن اس کی کمیت تبدیل کر دی جائے تو کل کا اضافہ کر دیا جائے گا کہ کل ذہب اسود۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ بعض الذہب اسود کے بعض سونا کالا ہے، سونا کالا نہیں ہوتا، یہ قضیہ جھوٹا ہے۔ جب یہ قضیہ جزئیہ جھوٹا ہمیں ثابت ہو گیا ہمارے لیے تو خود بخود ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کل ذہب اسود یعنی تمام سونا کالا ہوتا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ بس اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس قضایہ متداخل کے اندر اگر کلیہ سچا ہو تو جزئیہ سچا ہوگا، اور اگر جزئیہ جھوٹا ہو تو کلیہ جھوٹا ہوگا۔ یہ قضایہ متداخلان کے احکام میں سے ہے۔ اگر کلیہ جھوٹا ہو جائے تو اس سے ہم
جزئیہ کے جھوٹے ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے، جس طریقے سے ہم جزئیے کے جھوٹ ہونے کی وجہ سے کلیہ کے جھوٹ ہونے کو ثابت کر رہے تھے۔ اگر کلیہ کاذب ہو تو ہم جزئیے کو کاذب نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض موارد میں جزئیہ سچا بھی نکل آتا ہے اگر کلیہ جھوٹا نکل آئے۔ مثلا اگر میں یہ قضیہ بناؤں کہ ہر انسان کاتب ہے تو یہ جھوٹا ہے، کیونکہ ہر انسان کاتب نہیں ہے۔ بعض انسان کاتب ہیں، بعض انسان کاتب نہیں ہیں، کیونکہ ہر وقت انسان لکھتا نہیں ہے، بس جب لکھ رہا ہے تو کاتب ہے، اگر نہیں لکھ رہا تو نہیں ہے کاتب، بس ہر انسان کاتب نہیں ہے۔ یہ قضیہ کلیہ ہے، کیونکہ ہر انسان کاتب ہے، کلیہ ہے، ہر آیا ہوا ہے، کل آیا ہوا ہے، بس کلیہ ہے اور جھوٹا ہے۔ اب اس سے ہم دوسرا جو قضیہ ہے اس کا متداخل قضیہ کیا بنے گا کہ بعض انسان کاتب ہیں۔ اب ہم ہر انسان کاتب ہیں کہ جھوٹے ہونے سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بعض انسان کاتب ہے، یہ والا قضیہ بھی جھوٹا ہے، یہ قضیہ سچا ہے۔ بس چونکہ بعض اوقات کلیہ قضیہ کے کاذب ہونے کی صورت میں جزئیہ سچا ہوتا ہے، یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ جب بھی قضایا متداخلہ میں کلیہ اگر کاذب ہو تو جزئیہ بھی کاذب ہوگا، نا، یہ قضیہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلیہ کاذب ہوتا ہے لیکن جزئیہ سچا نکل آتا ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں مثال عرض کی ہے۔ بس کس طریقے سے استدلال کر سکتے ہیں؟ وہی جس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اگر کلیہ سچا ہو تو جزئیہ بھی حتماً سچا ہوگا، اور اگر جزئیہ جھوٹا ہو تو کلیہ بھی جھوٹا ہوگا، لیکن کلیہ کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم جزئیے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ تھا قضایا متداخلہ۔ اس کے بعد تیسری قسم یہ بنتی ہے کہ ہمارے پاس دو ایسے قضیے ہیں کہ جن کا موضوع اور محمول بھی ایک جیسا ہے اور ان کا کم بھی ایک جیسا ہے، یعنی پہلا موجبہ ہے، نہ، پہلا اگر کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ، اگر پہلا جزئیہ ہے تو دوسرا بھی جزئیہ، کم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، کیف کے اندر اختلاف ہے، یعنی اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہوگا۔ اگر یہ صورتحال ہو کہ جہاں پر موضوع اور محمول ایک جیسے ہوں اور کم بھی ایک جیسا ہو اور کیف میں اختلاف ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو دونوں قضیے کلیہ ہوں گے یا دونوں قضیے جزئیہ ہوں گے۔ اگر دونوں قضیہ کلیہ ہوں، کیف میں مختلف ہوں، کم میں ایک جیسے ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ قضایا متضاد ہیں۔ مثلا اگر میں یہ قضیہ بناتا ہوں کل ذہب معدن، کہ ہر طلا، ہر سونا معدن ہے، تو اس کا قانون متضاد کے مطابق دوسرا قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا قضیہ یہ ہو کہ موضوع اور محمول بھی وہی ہوں، اور اگر یہ کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہونا چاہیے، کیف میں تبدیلی ہو جانی چاہیے۔ بس یہاں پر دوسرا قضیہ یہ بنے گا کہ لا شیء من الذهب بمعدن، یعنی سونے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو معدن ہو۔ بس یہاں پر سالبہ کلیہ ہے، وہاں موجبہ کلیہ تھا، کلیہ کلیہ باقی ہیں۔ ذہب ہے پہلے میں، دوسرے میں بھی ذہب ہے، پہلے میں معدن ہے، دوسرے میں بھی معدن ہے۔ بس موضوع محمول ایک جیسے، کلیہ ایک جیسا، موجبہ اور سالبہ میں مختلف ہیں۔ پہلا ہے کہ ہر سونا معدن ہے، دوسرا قضیہ بنتا ہے کہ سونے میں سے کوئی بھی معدن نہیں ہے۔ یہ قضایا متضاد ہیں۔
حکم کیا ہے قضایا متضاد کا؟ حکم یہ ہے کہ اگر ایک سچا نکل آئے تو دوسرا حتماً جھوٹا ہوگا. یعنی اگر کلو ذہب معدن، ہر سونا معدن ہے، اگر یہ سچا ہے تو دوسرا قضیہ حتماً جھوٹا ہوگا. لا شیء من الذهب بمعدن، یعنی کوئی بھی سونا معدن نہیں ہے، یہ قضیہ پھر جھوٹا کہلائے گا. لیکن اگر ایک جھوٹا نکل آئے تو ہم اس کے جھوٹے سے دوسرے کے سچے ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے. یعنی ہم ایک کے سچے ہونے سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دوسرا قضیہ جھوٹا ہے، لیکن اگر ہمیں ان دو قضیوں میں سے یہ پتا ہے کہ ایک جھوٹا ہے، مثلا لا شیء من الذهب بمعدن کا پتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو ہم یہ تلازم نہیں بنا سکتے کہ حتماً دوسرا جو ہے وہ سچا ہوگا. نہ، یہ اس طرف سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ایک جھوٹا ہے تو دوسرا حتماً سچا ہوگا. نہ، ایسا نہیں کہہ سکتے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک قضیے کے سچے ہونے کے بارے میں پتہ چل جائے تو دوسرا حتماً جھوٹا ہوگا، لیکن دوسرا نہیں بنا سکتے. یہ قانون کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ قضایا آپس میں متضاد ہیں، اور منطق کے اندر یہ بات ثابت کی گئی ہے اور یہ قانون موجود ہے کہ جو چیزیں بھی دو آپس میں متضاد ہوں وہ دونوں جمع تو نہیں ہو سکتی لیکن اٹھ سکتی ہیں. مثلا اگر ورقہ سفید ہے تو سیاہی اس کے اوپر نہیں آ سکتی ایک ہی نقطے کے اندر. یعنی ایک ہی کاغذ ہو، ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی نقطہ ہو، وہ سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سفیدی اور سیاہی جمع نہیں ہو سکتی، یا سفید ہوگا یا سیاہ ہوگا. بس اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ سفید ہے، پس معلوم ہوگا کہ یہ سیاہ نہیں ہے. بس اجتماع ممکن نہیں ہے ضدین کے اندر. ہاں، ارتفاع ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کاغذ نہ سفید ہو اور نہ ہی سیاہ ہو، کوئی اور رنگ ہو. پس ضدین اٹھ تو سکتے ہیں لیکن اجتماع ان کا ممکن ایک نقطے کے اندر نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ ضدین کی صفت ہے تو یہ قضایا جو متضاد ہیں وہ بھی یہی صفت رکھتے ہیں. اجتماع ممکن نہیں ہے. اگر ایک سچا ہے تو دوسرا سچا نہیں ہوگا، کیونکہ دو قضیے جمع ہو جائیں گے اور ضدین کبھی جمع نہیں ہو سکتے. بس اگر ایک سچا ہے تو دوسرا حتماً جھوٹا ہوگا. ہاں، اگر ایک جھوٹا ہے تو دوسرا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، یعنی مرتفع ہو سکتے ہیں. جھوٹا ہونا یعنی محمول موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے، جھوٹا ہے اگر ثابت کیا گیا ہے یعنی مرتفع ہو سکتے ہیں. دو قضیے جھوٹے ہو سکتے ہیں متضاد کے اندر، لیکن دو قضیے سچے نہیں ہو سکتے. پس اگر کل ذہب معدن، ہر سونا طلا ہے، یہ سچا ہے تو لا شیء من الذهب بمعدن، یہ قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ جھوٹا ہونا چاہیے. لیکن اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہر معدن سونا ہے، یہ قضیہ جھوٹا ہے، جو کہ جھوٹا ہے کیونکہ ہر معدن سونا نہیں ہے بلکہ بعض معدن جو ہے وہ سونا ہے. پس اگر یہ قضیہ بنایا جائے کہ ہر معدن سونا ہے تو یہ قضیہ جھوٹا ہے، تو اس جھوٹے ہونے سے ہم یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ معدن میں سے کوئی بھی معدن سونا نہیں ہے، کیونکہ اس کا متداخل قضیہ یہی بنتا ہے، متضاد قضیہ یہی بنتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ موضوع محمول واحد ہونے چاہیے، کلیہ بھی واحد ہونے چاہیے، موجبہ اور سالبہ ہونا بدل جائے. تو کیسے؟ کلو معدن ذہب، اس قضیے کا متضاد قضیہ کیا بنے گا کہ لا شیء من المعدن بذہب. وہاں پر کل ہے کہ ہر معدن سونا ہے، اور دوسرے قضیے میں بھی کل موجود ہے کہ کوئی بھی معدن سونا
نہیں ہے. بس یہ قضایا متضاد ہے. اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہر معدن سونا ہے، یہ قضیہ جھوٹا ہے، تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ معدن میں سے کوئی بھی چیز سونا نہیں ہے، یہ بھی کیا ہو، تو یہ کیا ہو، لا شیء. یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہر معدن سونا ہے، اس سے اب ہم یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ معدن میں سے کوئی بھی چیز سونا نہیں ہے، یہ والا قضیہ سچا ہے. نہ، یہ ہم نتیجہ نہیں لے سکتے. وہاں اوپر ہم لے رہے تھے کہ ہر سونا معدن ہے، یہ سچا ہے، لہذا چونکہ یہ سچا ہے، دوسرا قضیہ کہ سونے میں سے کوئی بھی معدن نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے. پس صدق ثابت ہونے سے ہمیں دوسرے قضیے کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے ہمارے لیے. لیکن اگر کاذب ہونا ہمیں پتا ہو ایک قضیے کا، تو اس کذب سے ہم دوسرے قضیے کے سچے ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ ممکن ہے وہ قضیہ جو ہے وہ بھی جھوٹا ہو، جیسا کہ مثال دی ہے کہ ہر معدن سونا ہے، یہ قضیہ جھوٹا ہے. اس کا جو متضاد قضیہ ہے وہ بھی سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، کہ معدن میں سے کوئی بھی چیز سونا نہیں ہے، یہ بھی قضیہ جھوٹا ہے. پس دو قضیے متضاد جھوٹے ہو سکتے ہیں دونوں، لیکن متضاد قضیے دونوں سچے نہیں ہو سکتے. یہ تھا متضاد. اس کے بعد چوتھی قسم یہ بنتی ہے کہ ہمارے پاس دو قضیے ہیں اور ان کا موضوع اور معمول واحد ہے، کم میں بھی ایک جیسے ہیں، کیف میں مختلف ہیں، اور دونوں قضیے جزئیہ ہیں. مثلا قضیہ یوں ہے کہ بعض الذهب اسود اور بعض الذهب ليس باسود. یہ دو قضیے جزئیہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ بعض سونا کالا ہے اور بعض سونا کالا نہیں ہے. دو قضیے ہیں، موضوع معمول ان کا ایک جیسا ہے اور کم بھی ان کا ایک جیسا ہے. پہلا بھی بعض ہے، دوسرا بھی بعض ہے، لیکن کیفیت میں مختلف ہیں. پہلا موجبہ ہے، دوسرا سالبہ ہے. ایسے قضایا کہ جو کیف میں مختلف ہوں لیکن دونوں قضیہ جزئیہ ہوں، ان کو کہتے ہیں یہ داخلان تحت التضاد ہیں، یعنی دخول تحت التضاد ان کے اوپر نام دیا جاتا ہے. ان دخول تحت التضاد ان کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں ان کا حکم جو ہے وہ فرق کرتا ہے اوپر والے جو قضیہ بیان کیا ہے متضاد کے بارے میں. یہاں پر اگر جھوٹا ہونا ایک قضیے کا ثابت ہو جائے تو دوسرا حتماً سچا ہوگا. پہلے ہم کیا کہہ رہے تھے متضاد میں کہ اگر سچا ہونا ثابت ہو جائے تو دوسرے کا ہمیں جھوٹا ہونا خود بخود معلوم ہو جائے گا. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ الٹ ہے. یہاں پر اگر ایک قضیہ کے جھوٹے ہونے کا پتہ چل جائے تو دوسرا قضیہ حتماً سچا ہوگا، استدلال کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پر. یعنی اگر ہم نے یہ قضیہ بنایا کہ بعض الذهب اسود، بعض سونا کالا ہے، یہ جھوٹا ہے کیونکہ سونا کالا نہیں ہوتا، چاہے وہ بعض ہو چاہے وہ کل ہو، ہر دو صورت میں یہ قضیہ جھوٹا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ دوسرا جو قضیہ اس کا ہے کہ بعض الذهب ليس باسود، کہ بعض سونا اسود یا کالا نہیں ہے، یہ قضیہ سچا ہے.
بس ہم کذب سے صدق کی طرف تو جا سکتے ہیں داخلان تحت تضاد کے اندر، لیکن صدق سے کذب کی طرف نہیں جا سکتے۔ یعنی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک قضیہ سچا ہے تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ اس کا جو دوسرا قضیہ ہے وہ جھوٹا ہے، نہ، ممکن ہے سچا ہو۔ جیسا کہ مثال بنا لیں کہ باعز معدن سونا ہے، یہ قضیہ سچا ہے۔ اب اس کی سچائی سے ہم دوسرے قضیے کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے کہ باعز معدن سونا نہیں ہے، یہ قضیہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ سچا ہے۔ پس باعز معدن سونا ہے، باعز معدن سونا نہیں ہے، یہ دو قضیہ ہیں ہمارے پاس، اور یہ دونوں قضایا داخلان تحت تضاد کے ملاک میں ہیں۔ اب باعز معدن سونا ہے، یہ قضیہ سچا ہے۔ اب اس کی سچائی سے ہم یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ باعز معدن سونا نہیں ہے والا قضیہ جو ہے یہ جھوٹا ہے، نہ، وہ بھی سچا ہے۔ بس داخلان تحت تضاد کے اندر دو قضیے سچے ہو سکتے ہیں لیکن دو قضیے جھوٹے نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر ایک جھوٹا ہو گیا تو دوسرا حتماً سچا ہوگا، لیکن ایک کے سچے ہونے سے آپ دوسرے کے جھوٹے ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ بس یہاں داخلان تحت تضاد کے اندر کذب سے صدق تو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن صدق کے ذریعے ہم کذب کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ احکام قضایا کے شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نامے درس کے اندر ذکر کیے ہیں اور اپنی حد تک جو ہے وہ اس کو توضیح دیا ہے۔ باقی آپ انشاءاللہ مطالعات جب کریں گے اس بحث کا تو توقع ہے کہ مطالبہ کے لیے حل ہو چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔